شیعت کردار کا نام ہے، کسی گروہ کا نام نہیں ہے۔ ایک شخص نام رضا علیہ السلام کے پاس آیا، بڑا خوش تھا، چہرے پہ خوشی عیاں تھی اس کی۔ بیٹھا سلام کیا، چہرے کے تاثرات کیسے؟ معذرت کے ساتھ میں موضوع کی طرف نہیں آ رہا، یقیناً آپ مجھے معاف کریں گے عزیزانی کونسل والے، معذرت ہے، لیکن میں ایک دو جملے ضرور کہوں گا اس کو، لیکن کیا کروں، مسائل کچھ ایسے درپیش ہیں، چیزیں کچھ ایسی درپیش ہیں کہ جن کے اوپر روشنی ڈالنا بہت ضروری ہے۔ اگر ان 10 دنوں میں بھی ہم ان کے اوپر بات نہیں کریں گے تو پھر کب کریں گے؟ تو امام رضا علیہ السلام کے پاس ایک آیا شخص، خوشی اس کے چہرے پر آیا، مولا نے بھی اس کو بالکل دیکھا، محسوس کیا کہ مومن ہے، میرا ماننے والا ہے، میں خوش ہے، حال احوال ہوا، مولا فرماتے کہ بڑا خوش نظر آ رہا ہے۔ کہتے جی مولا بالکل بڑا خوش نظر آ رہا ہے، خوشی ہے اس لیے خوش نظر آ رہا ہوں۔ اچھا ہمیں بھی بتائے گا کہ خوشی کس چیز کی ہے؟ کہتا ہے کہ کچھ نہیں، آپ کے جہد کے جو احکام ہیں ان پر عمل کرتے ہیں۔ کہتے اچھا کیا؟ کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے کسی مومن بھائی کی مدد کرنا، صدقہ نکالنا، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ تو آج کچھ مومنین، میرے مومن بھائی، دینی بھائی جو غریب تھے، اتنے امیر نہیں تھے، وہ میرے پاس آئے تو میں نے صدقہ کے ذریعے سے ان کی اعانت، ان کی مدد کی، ان کو کچھ نہ کچھ دیا۔ تو اب اس کے بعد جب سے میں وہ دے چکا تو مجھے بڑی خوشی اور اطمینان محسوس ہو رہا ہے۔ ذہنوں میں کیا ہے؟ آپ کے مولا نے کیا جواب دیا ہوگا؟ شاباش۔ مولا فرماتے ہیں خدا تجھے معاف کرے تو میں اپنی نیکی کو ضائع کر دیا، تم نے اپنی نیکی کو ضائع کر دیا۔ کہتے کیا؟ تم مولا میں نے ایسا کیا کیا؟ میں نے تو فرمائے رسول کے اوپر بالکل مکمل طور پر عمل کیا۔ کہتے نہیں، تو آیت قرآن کو جھٹلا دیا، اس کے اختلاف میں چلا گیا، حدیث رسول پر عمل کر لیا لیکن آیت قرآن کے مخالفت میں گیا۔ کہتا مولا وہ کیسے؟ کہتے قرآن میں ہی تو ہے کہ جب کوئی اس طرح سے کام کرو تو پھر اس کو چھپاؤ، اس کو ظاہر نہ کرو، ہمیں بھی نہ بتاؤ، ہم وہ کہ جو سب جاننے والے ہیں، ہمارے سامنے بھی اس کا تذکرہ مت کرو۔ کہتے کہ مولا میں تو بڑا خوش تھا، میں نے تو کہا تھا میرا عمل قبول ہو گیا جبکہ میں آپ کے شیعوں میں سے بھی ہوں۔ کہتے تم نے پھر غلط بولا، تم نے پھر جھوٹ بولا، تم نے پھر ہمیں تکلیف پہنچائی۔ کہتے مولا اب میں نے کیا غلط کیا؟ کہ تم نے یہ نہیں کہا کہ تم میرے شیعوں میں سے ہو جبکہ تم نہیں ہو۔ کہتے ہیں مولا اس کا کیا مطلب ہے کہ نہیں ہوں؟ کہتے ہیں کہ تم نے سنا نہیں ہے کہ میرے جد کیا فرماتے ہیں کہ میرے شیعہ سلمان، ابو ذر، کمبر و مقداد جیسے ہیں، تو کیا تو ان جیسا ہے؟ تو نے یہ کہہ کر کہ تو ہم آپ کے شیعوں میں سے ہیں اپنا مرتبہ ان کے برابر کر لیا، تو یہ تو نے غلط کیا ہے۔ ہاں تو یہ کہہ سکتا تھا کہ ہم بھی تو آپ کو دوست رکھنے والوں میں سے ہیں، ہم بھی تو آپ کو محبت کرنے والوں میں سے ہیں، ہاں تمہارا یہ جملہ ٹھیک ہوتا ہے۔ تو یہاں تک تربیت سازی ہوتی ہے، تزکیہ نفس کرتا ہے امام، یہاں تک آپ کو بتاتا ہے کہ اتنے جملے کے اندر آپ کہاں غلطی کر رہے ہیں، کہ ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی محبت کے اندر، عقیدت کے اندر کچھ ایسا کر دیں یا کہہ دیں کہ وہ سب کا سب ختم ہو جائے اس صدقے کی طرح کہ جو اس شخص نے دیا تھا۔ تو ان چیزوں کے اوپر توجہ دلانا بہت ضروری ہے۔ ایک سلوات پڑھیں تاکہ میں موضوع پہ تھوڑی سی بات کروں اور اپنی بات کو مکمل کروں۔ موضوع میرا کافی طویل بھی ہے، دقیق بھی ہے۔ خداوند متعال فرما رہا ہے قرآن کے اندر ان الدین عند اللہ اسلام، اگر خدا کے نزدیک کوئی دین ہے تو وہ کون سا ہے؟ دین اسلام۔ یعنی کہ اگر اس کو بالکل آپ مختصر کر دیں اس ترجمے کو تو اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اللہ کے نزدیک اسلام دین ہے، بس بات ختم ہو گئی۔ ان الدین عند اللہ اسلام، خدا کے نزدیک کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اس کو مختصر کریں تو کیا بنتا ہے؟ اللہ کے نزدیک صرف دین اسلام، اس کے علاوہ کوئی دین اللہ کے نزدیک دین نہیں ہے۔ میں نے کل کچھ گزارشات کی تھی جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پوری اس کی ہسٹری کو جاننا تو بڑا طویل ہے، بڑا کم وقت ملتا ہے کہ ہم اس کو بالکل۔ ایک تو پہلی مصیبت یہ ہے کہ اتنا لٹریچر نہیں پڑھا ہوا کہ ہم روز اول سے دین اسلام کے بارے میں اسٹڈی کریں۔
تو میں نے کہا عرض کی تھی کہ علماء کہتے ہیں کہ جو اسلام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں وہ 11 ہجری سے 61 ہجری کے اسلام کی اسٹڈی کر لیں، ان کو پتہ چل جائے گا کہ اسلام ہے کیا۔ دین اسلام کل میں نے عرض کی، گزارش کی تھی، میں نے تو تکمیل بھی کروا دی تھی، لیکن اپنے بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے جو یہاں پر آئے ہیں، ہمیں بار بار، کیونکہ 11 سے 61 ہے تو ہمیں پیچھے بھی جانا پڑے گا، اس سے یہ نہیں کہ ہم 11 سے 61 پہ ہی رہیں گے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں تھوڑا سا پیچھے جا کے بھی تاریخ کو دیکھنا پڑے گا۔ تو اگر پیچھے جا کر دیکھتے ہیں بڑی ہی سادہ سی، تو کیا ہے، دین اسلام وہ دین ہے کہ جس کے سب سے پہلے مبلغ کا نام جناب آدم علیہ السلام، پھر جناب نوح آتے ہیں، پھر جناب ابراہیم ہیں، پھر جناب موسیٰ ہیں، اور پھر عیسیٰ ہیں، اور پھر جناب ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ کون ہے؟ پیامبر دین ہے، یہ دین کا پیغام لے کر آتے ہیں، اس دین کا کہ جس کو اللہ کہتا ہے کہ میرے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ صرف اور صرف دین اسلام ہے۔ اچھا، اب رسول جن حالات میں زمین پر اتارے گئے ہیں، تشریف لائے ہیں، وہ کوئی ڈھکی چھپی صورتحال نہیں ہے۔ کیا ہے اس وقت کا ماحول؟ کیا ہے کہ بتوں کی عبادت کی جا رہی ہے، بے راہ روی ہے، کوئی قاعدہ اور قانون نہیں ہے، بچیوں کو، اولادوں کو زندہ دفن کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، شراب ہے، ہر قسم کا گناہ اس معاشرے کے اندر ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی ایک خدا کا ماننے والا ہے، توحید کی اس طرح سے انہوں نے اس کی شکل بگاڑی، کوئی ایک خدا پہ تو ٹک ہی نہیں تھا۔ کسی نے 3 خدا بنائے ہیں، کسی نے 4 بنائے ہوئے، کسی نے 5 بنائے ہوئے، کوئی ستارے کو سجدہ کر رہا ہے، کوئی سورج کے آگے جھکا ہوا ہے، کوئی سمندر کے سامنے سجدہ ریز ہے، کوئی درختوں کی پوجا کر رہا ہے۔ خاص جس کو جو پسند آیا وہ اس کی عبادت کے اندر مشروف ہے، اس نے اس کو اپنا خدا بنایا۔ ایسے ماحول کے اندر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتارے جاتے ہیں، پیغام اسلام لے کر ایسے ماحول کے اندر رسول آئے۔ اچھا، یہ رسول آئے، اب کیا کیا انہوں نے؟ 40 سال میرے رسول نے تبلیغ کی۔ کس چیز کی تبلیغ کی؟ دین کی؟ نہیں، صرف اور صرف اخلاق۔ رسول نے 40 سال اپنے اخلاق کے ذریعے تبلیغ کی، ایسی تبلیغ کی۔ کس طرح کا ماحول ہے آپ کے ذہنوں میں؟ تھوڑا سا میں نے اس کا خاکہ بٹھایا۔ اس طرح کے ماحول میں ایک انسان ان کو نظر آتا ہے جو جھوٹ نہیں بولتا، جو وعدہ خلافی نہیں کرتا، اس کا کریکٹر سب سے بہترین ہے، وہ جو کہتا ہے سچ کہتا ہے، وہ کسی کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کرتا، اس کی کسی سے کوئی لڑائی نہیں ہے۔ اس معیار پر رسول نے 40 سال تبلیغ کی۔ 40 سال تبلیغ اس لیے کی کہ اس پتھریلی زمین کو نرم کیا جا سکے، کہ جو بتوں کی پوجا میں مصروف ہے، جو شراب کے نشے کے اندر دھت ہے، جنہوں نے 6 8 8 خدا بنائے رکھے ہیں، ایسی سخت زمین پر اگر رسول پہلے دن آ کر اللہ کا پیغام پہنچاتا تو کوئی سنتا؟ رسول نے 40 سال اپنی تبلیغ کی محنت سے، اپنے اخلاق کی محنت سے اس زمین کو نرم کیا۔ اب یہاں پر ایک جملہ سن لیں نوجوان، اس کو نرم کیا، زمین کو نرم کیا۔ یہ سنتے آئے ہیں آپ جملے، جس طرح کی وہ چٹیل اور سخت زمین تھی، اور جو ان کے کردار کی وجہ سے ان کے اندر تپش تھی، اگر رسول اس وقت اس پیغام کا دانہ بوتے تو یقین کرے دانہ اندر زمین کے گھستا ہی نہ، اس سے پہلے ہی جل کر راکھ ہو جاتا۔ رسول نے اس زمین کو ہموار کیا، نرم کیا، اپنے کردار کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے، اور پھر اس کے بعد حکم ہوا کہ اب ان سے کہو، اب ان تک میرا پیغام پہنچاؤ۔ رسول نے کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ رسول نے پیغام پہنچایا کہ کیا؟ قولوا لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ تم فلاح پا جاؤ گے۔ کردار دیکھ چکے ہیں، 40 سال سے دیکھ رہے ہیں، کوئی سوال تو اس کے اوپر کر نہیں سکتے، لیکن اچانک سے طبیعتوں کے اندر کیا بھونچال آ گیا۔ اب رسول کہہ رہے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ پڑھو اور تم فلاح پا جاؤ۔ اب اس کا یقیناً زندگی دیکھ لیے۔ میں یہ بار بار اخلاقیات کے اوپر بات کرتا ہوں، کہ یہ کہتا ہوں کہ آپ نے غصہ نہیں کرنا، تو یہ دیکھیے نا حیات طیبہ، اس کا مطالعہ تو کر کے دیکھیں۔ حضور پیغام پہنچا رہے ہیں، بدلے میں کیا مل رہا ہے؟ کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی کوڑا کرکٹ پھینک دیتا ہے،
کہیں سے آپ کو تالیوں کی آواز آتی ہے، کہیں سیٹیاں بجاتا ہے دیکھ کے، کوئی کس طرح کی بات کرتا ہے، کوئی کس طرح کی بات کرتا ہے. وہ اولی العزم رسول کے جس کو سب سے بڑی رسالت دے کر زمین پر اتارا گیا، امت اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کر رہی تھی. لیکن میں قربان جاؤں اپنے نبی کے کسی ایک لمحے کے لیے بھی نبی کو غصہ تو کیا کہ نبی کی مسکراہٹ میں کمی واقع نہ ہو. اس طرح سے برداشت کیا ہے میرے رسول نے. تو میں اور آپ تو اسی کے ماننے والے ہیں، محمد رسول اللہ اسی کا پڑھنے والے ہیں. تو کیسے ہو کہ اگر اس طرح کی ہمارے سامنے کچھ ایسی مثالیں آئیں تو ہمیں بھی طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سامنے رکھنا. خیر، حکم ہوا، بڑی تیزی کے ساتھ سفر کرنا ہے. حکم ہوا کہ رسول 2 دن ہیں جو بڑے امپورٹنٹ، ان میں سے آج پہلا دن ہے، میں تاریخ اسلام کے اندر اس میں سے آج پہلے دن کا تذکرہ کر رہا ہوں. حکم ہوا رسول کو، آئے تو کیا کہ رسول اپنے عزیز و اقربا کو بلاؤ، ان کو کھانا کھلاؤ اور ان سے بات کرو، ان کو دعوت دو. رسول نے دعوت دی. میں بڑا ہی مختصر کر کے اس کو سارے بیان کو آگے جا رہا ہوں. 40 سے 42 لوگ موجود ہیں آپ کے علم کے اندر. یہ پہلا دن ہے، آپ اس کو کاؤنٹ کریں دین اسلام کے ہسٹری کا. اس کو دعوت ذو العشیرہ. 2 دن بڑے امپورٹنٹ ہیں. پہلا کون سا دن بنتا ہے؟ دعوت ذو العشیرہ. دوسرا امپورٹنٹ دن غدیر خون. تاریخ اسلام کے اندر ان 2 دنوں سے زیادہ اہم کوئی دن ہے ہی نہیں. اب یہ خدا کا کرنا ہے کہ ان دونوں دنوں کی اہمیت کا حوالہ اگر دیا جائے تو آپ کو پتہ ہے کہ کیوں اہم ہے. ہر علی والے کے ذہن کے اندر وہ باتیں موجود ہیں. بہرحال رسول نے اپنے عزیز و اقربا کو بلایا. کتنے لوگ تھے؟ 40 سے 42 لوگ موجود تھے. رسول نے ان کو کھانا کھلایا. میں ساری بحث چھوڑ رہا ہوں، ساری تفصیل چھوڑ رہا ہوں، صرف پیغام کی طرف آ رہا ہوں. رسول نے ان سے فرمایا کہ کہو لا الہ الا اللہ. خاموشی اسی طرح سے کسی نے نہیں مانا. اچھا، میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ وہ رسول ہے جو سب رسولوں کا امام ہے. اللہ نے اس رسول کو 2 باتیں ہوئی دعوت ذو العشیرہ کے اندر، ٹھیک ہے، کہ میں ایک مشن لے کے آیا ہوں. وہ مشن یہ ہے، اور وہ رسول کہ جو ہدایت کی سب سے بڑی طاقت لے کر اپنے ساتھ آیا. اس سے بڑا ہادی نہ دنیا میں آئے گا نہ آیا ہے. ختمی مرتبہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے ہدایت کی، لیکن اس طاقت ہدایت کی اس سب سے عظیم طاقت نے 2 کام کیے. پہلا کام کیا کیا کہ بتایا کہ میں پیغام لے کر آیا ہوں. دوسرا یہ بتایا کہ مجھ کو ایک مددگار چاہیے، کوئی ہے جو میری مدد کرے اس کام کے اندر. تاریخ گواہ ہے کہ ایک 12 سال کا لڑکا ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، آپ اس کو جو بھی کہہ رہے ہیں، وہ مجمع کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ میں مدد کروں گا. آج آپ پوری دنیا میں یا رسول اللہ کی صدایں سنتے ہیں. پوری دنیا ہر کوئی کچھ نہیں بھی کہتے، کوئی اختلاف نہیں، کوئی بحث نہیں، پوری دنیا میں یا رسول اللہ کی صدایں سنتے ہیں. تو جہاں بھی یا رسول اللہ کی صدا سنیں تو سمجھ لیجیے یہ سنت علی ہے کہ علی وہ دنیا کی پہلی ہستی ہے جس نے یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا تھا. یہ کوئی جذباتی بیان نہیں ہے، تاریخ کے الفاظ ہیں. یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، میں آپ کا ساتھ دوں گا. رسول نے کیا کہا تھا کہ کون ہے جو میری مدد کرے گا؟ علی کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ میں مدد کروں گا، میں مدد کروں گا. تاریخ سے ہمیں کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں ہضم نہیں ہوتی، ہمیں برداشت نہیں ہوتی. لیکن میں نے وہی پہلے والی بات عرض کی کہ اس سے بھاگنا نہیں چاہیے. میں نے کل بھی عرض کیا تھا جو مورخ ہوتا ہے وہ بالکل بھی کسی کی سائڈ نہیں لیتا، کسی نہیں. اور اگر آپ تاریخ اسلام کے اس موضوع کو اٹھا کر چاہے انگریز کسی کا پڑھ لیں، کسی عربی کا پڑھ لیں، کسی بھی مسلک کا پڑھ لیں، کسی بھی اس کے مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے کے اگر آپ اس کو پڑھیں گے، اس واقعے پر جب وہ آئے ہیں تو یہ واقعہ بالکل مزین ہے اسی طرح سے کہ علی کھڑے ہوئے، ان کا یہ قد تھا، یہ کپڑے پہنے ہوئے تھے، اتنی عمر تھی. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. رسول نے فرمایا کہ اب اس کا حکم مانو، اس کی بات سنو، اس کا حکم مانو، میری بات سنو، میرا حکم مانو، اس کی بات سنو. یعنی کہ بتا دیا کہ یہ
یہ بچپنے میں ہی ہے. رسول یہ پیغام پہنچا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ ابو لہب غصے میں اپنے چند ساتھیوں کو اٹھا کر جناب ابو طالب کی طرف متوجہ ہو کے کہتے ہیں کہ چلو آج سے اپنے بیٹے کا حکم مانو. یہ طنز کر کر اس محفل سے اٹھا. رسول نے یہ واقعہ یہاں پر ختم نہیں ہوتا, تاریخ آگے بھی بتاتی ہے. رسول فرماتے ہیں کہ جو میرا آج مددگار بنے گا, جو میرا آج ساتھ دے گا, کل وہ میرا جانشین ہوگا. بات یہاں پر مکمل کی ہے رسول نے. بس بات کو مختصر کروں, وقت گزرتا گیا, علی مددگار ساتھ کھڑا رہا. اس طرح سے کھڑا رہا کہ نہج البلاغہ میں خود فرمایا کہ میں رسول کے پیچھے پیچھے ایسے چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے. علی اس طرح سے مدد کے لیے ساتھ ساتھ پھرتا رہا, ساتھ دیتا رہا, مددگار بنا رہا, یہاں تک کہ مکے میں وقت ختم ہوا. رسول کا حکم آیا کہ مدینے کی طرف ہجرت کرو. اب یہاں پر بات مدد کی نہیں, آج بات ہوئی کہ کون ہے جو محمد کی خاطر جان دے گا. علی کا سن اس وقت 23 سال کا ہے. 23 سال کا سن ہے مولا علی علیہ السلام کا. آج